اردو ادب کی معروف شخصیت ادیبہ شاعرہ امرتا پریتم اور ان کی خود نوشت آپ بھی تھی رسیدی ٹکٹ۔ اس کتاب کا ایک باب میرا 16واں سال، جس میں امرتا پریتم اپنی عمر کے 16ویں سال کے حالات و واقعات بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ 16واں سال آیا ایک اجنبی کی طرح، پاس آ کر بھی ایک فاصلے پر کھڑا رہا۔ میں کبھی چپکے سے اس کی جانب دیکھ چھوڑتی، وہ کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھ چھوڑتا۔ گھر میں باپ کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ بھی مصنف باپ جس نے ساری رات جاگتے رہنا، لکھنا اور پھر سارا دن سوئے رہنا۔ ماں زندہ ہوتی تو 16واں سال شاید اور طرح آتا، واقف کاروں کی طرح، سہیلیوں اور دوستوں کی طرح، رشتہ داروں کی طرح۔ لیکن ماں کی غیر حاضری سے زندگی میں سے بڑا کچھ غیر حاضر ہو گیا تھا۔ ارد گرد کے اچھے برے اثرات سے بچانے کے لیے باپ کو اسی میں حفاظت معلوم ہوئی تھی کہ میرا کوئی شناسہ نہ ہو، نہ اسکول کی کوئی لڑکی، نہ پڑوس کا کوئی لڑکا۔ 16واں سال بھی اسی گنتی میں شامل تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے وہ سیدھی طرح گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آیا تھا، چوروں کی مانند آیا تھا۔ وہ کبھی کسی رات میرے سرہانے کی کھلی کھڑکی میں سے چپ چاپ میرے خوابوں میں آ جاتا، یا کبھی دن کے وقت جب میرے والد کو سویا دیکھتا تو وہ گھر کی دیوار پھلانگ کر آ جاتا اور میرے کمرے کے گوشے میں لگے ہوئے چھوٹے سے آئینے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ گھر کتابوں سے بھرا ہوا تھا، بہت سی کتب کی فضا مذہبی تھی، سمادھی میں مگن رشیوں کی مانند۔ تاہم کئی تعریفی تصانیف کی فضا اس قسم کی بھی تھی جن میں کسی مینکا یا اروشی کے آنے سے رشیوں کی سمادھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دوسری قسم کی کتابیں اسی طرح کی تھیں، جن کو پڑھتے ہوئے ان کی کسی سطر میں سے نکل کر اچانک میرا 16واں سال میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ لگتا تھا یہ 16واں سال بھی کسی اپسرا کا روپ تھا جو میرے سادہ لو بچپن کی سمادھی بھنگ کرنے کے لیے کبھی اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ میں نظمیں لکھنے لگ گئی تھی، اور ہر نظم مجھے خواہش ممنوعہ ایسی لگتی تھی۔ کسی رشی کی سمادھی ٹوٹ جائے تو بھٹکتے رہنے کا شراب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فکر اور غور کا شراب میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ لیکن 16ویں سال کے ساتھ میرا طبعی رشتہ نہ تھا، چوری کا تعلق تھا، اس لیے وہ بھی میرے والد کے سامنے سہم جاتا تھا اور مجھ سے دور ہٹ کر کسی دروازے کے پیچھے جا کھڑا ہوتا تھا، اور اس کو چھپائے رکھنے کے لیے میں ایک پل مرضی کی نظم لکھتی تھی اور دوسرے پل پھاڑ دیتی تھی، اور والد کے سامنے پھر سیدھی سادی فرما بردار بچی بن جاتی تھی۔ میرے والد کو میرے نظم لکھنے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ قافیہ اور ردیف کی بات مجھ کو میرے والد نے ہی سکھائی تھی۔ صرف تقاضا یہ تھا کہ میں مذہبی نظمیں لکھوں، اور میں فرما بردار بچی کی طرح وہی دقیانوسی نظمیں لکھ دیتی تھی۔ عمر کے 16ویں سال میں ہر اعتقاد روایتی ہوتا ہے، اور اس لیے دقیانوسی بھی۔ یوں 16واں سال آیا اور چلا گیا۔ اصل میں یہ سال عمر کی سڑک پر لگا خطرے کا نشان ہوتا ہے کہ گزرے سالوں کی ہموار سڑک ختم ہوئی، آگے سے اونچی نیچی اور بھیانک موڑوں والی سڑک شروع ہو گئی، اور اب ماں باپ کی نصیحت سے لے کر اسکول کے درس یاد کرنے، واعظ کو سننے ماننے اور سماجی بناوٹ و تشکیل کو احترام سے قبول کرنے تک بھولے بھالے اعتقاد کے سامنے ہر وقت ایک سوالیہ فکرہ آ کھڑا ہوگا۔ اس سال میں جانا پہچانا سب کچھ تن کے کپڑوں کی مانند تنگ ہو جاتا ہے، ہونٹ زندگی کی پیاس سے خشک ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک سب کے ساتھ پیش آتا ہے، میرے ساتھ اس سے 3 گنا زیادہ ہوا۔ ایک ارد گرد کا متوسط طبقے کا پھیکا اور رسمی رہن سہن، ایک ماں کی عدم موجودگی کی سبب ہر وقت ممانتوں کی چار دیواری، اور ایک والد کے مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت میں میرے اوپر بھی انتہائی نظم و ضبط میں رہنے کی پابندی۔ اس لیے 16ویں برس سے میری واقفیت اس ناکام محبت ایسی تھی جس کی کسک ہمیشہ کے لیے کہیں چپکی رہ جاتی ہے، اور شاید اسی لیے 16واں سال اب بھی میری زندگی کے ہر سال میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ صرف اب اس کا چہرہ اجنبی نہیں رہا، سب سے زیادہ شناسا ہو گیا ہے، اور اب اس کو چوری چھپے دیواریں پھاند کر آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہر مخالفت کو سر عام چیر کر آتا ہے، صرف بیرونی مخالفت کو نہیں،
میری عمر کے 50ویں سال کی مخالفت کو بھی روند کر، اور اس کی سبھی علامتیں اب بھی اسی طرح ہیں۔ اب بھی ارد گرد کا سب کچھ تن کے کپڑوں کی مانند روح کو تنگ لگتا ہے۔ ہونٹ زندگی کی پیاس سے خشک ہو جاتے ہیں، عرش کے ستاروں کو ہاتھوں سے چھونے کو دل چاہتا ہے، اور کوئی بے انصافی چاہے دنیا میں کسی کے ساتھ اور کہیں بھی واقع ہو، اس کے خلاف میری سانسوں میں آگ سلگ پڑتی ہے۔